السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے لائیو پریزنٹیشن سیشن سے میں ہوں اسامہ افضل پسروری۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے کہ نوجوانوں کے اندر جو دینی شبہات ان کے مؤثر علاج کے لیے اہل علم کی ذمہ داری کیا ہے، اس حوالے سے آج انشاءاللہ رب العالمین آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے دینی علوم سے بے خبری اور لا علمی سے انہیں باخبر کرنے کا نظم قائم کیا جائے۔ ان نوجوانوں کے اندر دینی علوم سے بے خبری اور لا علمی سے انہیں باخبر کرنے کا نظم قائم کیا جائے۔ نمبر 2 ہے دین بطور علم۔ دین بطور علم اور استدلال کے سمجھائیں، نہ کہ فتویٰ اور سختی کی صورت میں۔ اگر آپ نے دین کو سمجھانا ہے، یہ اہل علم کی ایک ذمہ داری ہے، دین کو سمجھانا ہے، فتویٰ اور سختی سے کام نہ لیں بلکہ آپ نے نرمی سے کام لینا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک بہت ہی اہم خوبی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو سمجھاتے تو سمجھانے کا انداز ایسا اپناتے کہ وہ جو شخص تھا، جو سائل ہوتا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو فوراً پک کر لیتا اور قالوا سمیعنا واطعنا کا عملی فریضہ ادا کرتا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ دین اور رسول سے عقیدت و محبت کے تعلق کے ساتھ ساتھ فہم و بصیرت اور شعور والا بنا دیں۔ آپ لوگوں کو دین کے ساتھ ساتھ ان کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت و محبت اور اس کے ساتھ فہم و بصیرت اور شعور والا بنا دیں کہ وہ انسان دین سے مکمل طور پر جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے ساتھ اس کی بصیرت اور شعور اس قدر آ جائے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے۔ اسی طرح بچوں کو دین کی بنیادی معلومات کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو دین کی بنیادی معلومات دیں، نہ کہ ان کو مباحث میں الجھا دیں۔ دینی جو ہیں بنیادی جو ہیں وہ ان کو معلومات دیں، نہ کہ ان کو بحث میں الجھا دیں۔ ان کو آپ دینی معلومات دیں، ان کو بحث میں اس طرح کے مسائل میں نہ الجھائیں کہ وہ دین سے دوری اختیار کر جائیں۔ اسی طرح بچوں کو محبت سے سنیں، بچوں کو محبت سے سنیں اور ان کا خوف دور کریں، اور ان کے خوف دور کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں میں سوالات کا جو جنگل قائم ہو چکا ہے جس کا حل بتانا ہے، فتویٰ نہیں، ان کو ان کے مسائل کا حل بتائیں۔ ان کے ساتھ فتویٰ بازی نہ کریں کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ تو وہ ہو جاؤ گے، آپ کافر ہو جاؤ گے۔ اس طرح کے فتویٰ بازی سے آپ نے کیا کرنا ہے، جو ہے رکنا ہے، فتویٰ بازی نہیں کرنی، آپ نے ان کو سمجھانا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، دین کے ان کو طریقے بتانے ہیں، دین کے اصول و ضوابط بتانے ہیں۔ اسی طرح بچوں کے لیے علاج میں معلم بنے اور ڈاکٹر بنے، نہ کہ جلاد بنے۔ ایک معلم کا کام کیا ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے مریض کو، اس کے مریض کے اندر سے جو ہے وہ ڈر اور خوف جو ہے وہ ختم کرتا ہے اور اس کو صحت یابی کی اس طرح کی نصیحت کرتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے صحت یاب ہو جاتا ہے، وہ مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، ان کو گائیڈ اور اس طرح تسلی دی جاتی ہے۔ اور ایک معلم کا بھی، ایک استاد کا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شاگرد کو اس طرح سمجھائے کہ اس کے اندر سے وہ جو جاہلیت والی چیزیں ہیں ختم ہو کے اس کے اندر علمی چیزیں آ جائیں۔ اسی طرح بچوں کے علاج میں معلم اور ڈاکٹر بنے، نہ کہ جلاد۔ فکری اور نظری طور پر مطالعہ قرآن اور مسجد سے جوڑیں، ان کو قرآن کے ساتھ، بچوں کو قرآن و سنت کے ساتھ، مسجد کے ساتھ اٹیچ کریں۔ مسجد کے ساتھ اگر وہ اٹیچ ہو گئے، اللہ رب العالمین ان کو اپنے دین کے لیے چن لے گا۔ جس کو اللہ رب العالمین دین کے لیے چن لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح عملی طور پر نماز اور اچھے دوستوں سے جوڑیں، ان کو نماز کے ساتھ اٹیچ کریں۔ جب بندہ نماز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، نماز پنجگانہ کا اہتمام کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے قریب تر قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کو دوست جو ہیں دوستوں کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ بندہ صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھے دوستوں کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کا تعلق بھی اچھے دوستوں کے ساتھ ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ اگر وہ دیندار ہیں تو اس کے اندر دینی جو ہے ماحول جو ہے وہ پیدا کریں گے۔ اگر آپ کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھتے ہیں، خوشبو نہ بھی خریدیں، آپ کے جسم سے، آپ کے لباس سے مہک آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بٹیک والے کے پاس بیٹھتے ہیں، اگر آپ کوئی چیز ادھر سے نہ بھی خریدیں، آپ کو اس بٹی کی جو ہے آگ کی شدت ضرور پہنچے گی۔ اس لیے آپ نے دوستوں کو صحبت وہ اختیار کرنی ہے جو نیک لوگ ہیں،
جو نیک دوست ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں میں جو دینی شبہات ہیں وہ پائی جاتی ہیں ان کو ختم کر کے قرآن و سنت کے ساتھ اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو منور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔